آخرکار اتنی زیادہ جنگ اور خون ریزی کے بعد عثمان ان شیطان صرف بوڑھوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ سچ میں کیا ہی سین ہوتا ہے جب یہ ابلیس کے دو چچا خستہ اور بندھی ہوئی حالت میں قبیلے میں داخل کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہی ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ ویسے شیطانوں کو پتھر ہی مارے جاتے ہیں، لوگوں کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ان دونوں کو یہیں پر پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں۔ اتنے میں ایک عورت سامنے سے آتی ہے، عثمان کو بولتی ہے، عثمان صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو ہماری قیادت سے محروم نہ کرے، ان کے جنگجوؤں نے میرے شوہر کو شہید کیا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ اسے یہاں پر لے کر آئے۔ تو عثمان کہتا ہے کہ حق کے رستے پر چلنے والوں کا فرض ہے یہ۔ پھر سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا بولتا ہے۔ خیمے کے سامنے گندوز اور ساری خواتین کھڑی ہوتی ہیں، ہر طرف عثمان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو رہ رہ کے عثمان پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، پر فی الحال تو ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو اسی بندھی ہوئی حالت میں گھٹنوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، کیونکہ لائق تو یہ اسی کے ہیں۔ اس کے بعد عثمان گھوڑے سے اترتا ہے، جس جگہ خواتین کھڑی ہوتی ہیں وہاں جاتا ہے۔ اس کے بعد بوران ایک گیت گاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے بازوؤں کو ان ڈنڈوں کی قید سے آزاد کیا جاتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کو مخاطب کرتا ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا، الحمدللہ۔ یہ دونوں بدذات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ پھر عثمان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں وہاں پر موجود لوگ۔ پھر عثمان اپنے سپاہیوں کو بولتا ہے کہ ان دونوں کو میرے خیمے میں لایا جائے، کیونکہ ان کے پاس بتانے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے۔ پھر سپاہی ان کو اٹھا کر اندر لے جاتے ہیں۔ وزیر عثمان کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا، اور اسے کہتے ہیں رسی جلگی پر بل نہ گئے۔ پھر اس کے بعد عثمان سب لوگوں کو مخاطب کر کے بولتا ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں، ان کا حساب جلدی ہوگا، پر ان سے ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے، ان لوگوں کے بارے میں جو وزیر کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہی ان کے سر اتارے جائیں گے، بہت سے ترکمان یہاں پر آباد ہوں گے، پھر ہم مل کر ایک ریاست قائم کریں گے۔ پھر سب لوگ عثمان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ عثمان کے جانے کے بعد ملعون کی جو خاص سپاہی ہوتی ہے وہ بھاگتی ہوئی سلیجان کے پاس آتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ ارحان کو بہت تیز بخار ہے، آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں۔ بالا بھی آگے آنے لگتی ہے تو سلیجان اس کو منع کر دیتی ہے، یہ بول کے کہ علاؤ الدین کا خیال رکھے۔ پھر وہ سلوہ کو بھی بالا کے پاس رکنے کا بولتی ہے۔ دوسری طرف سلطان بھی قبیلے کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایک سرحدی سردار اپنا فرض جانتا ہے، وہ ریاست کا خیال رکھتا ہے اور حکم ماننے والا ہوتا ہے، لیکن عثمان ایک غدار ہے، اس سے میں اس کا حساب ضرور لوں گا۔ نہ وہ ریاست کا خیال رکھتا ہے اور نہ ہی وہ میرا حکم مانتا ہے۔ پھر وہ عثمان سے مخاطب ہوتا ہے، تم اور تمہارا پورا باغی قبیلہ سبق سیکھے گا عثمان۔ ادھر ارحان کو بہت تیز بخار ہوتا ہے، ملعون اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ سلیجان اس کے کپڑے اتار کر اس کے اوپر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی ہے، پر اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ پھر وہ عائشہ کو کوئی دوائی لینے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ سین تبدیل ہوتا ہے، بارکن گنگور کے سامنے عمر کی لاش رکھتا ہے، جس پر گنگور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ خوش ہو کر بارکن کو سکوں سے بھری ہوئی تھیلی دیتا ہے اور اس کو یہ بھی بولتا ہے کہ عمر کے بعد اب ایواز کا نمبر ہے، اس کو بھی تم جلد از جلد ٹھکانے لگاؤ۔ گنگور جو تھیلی بارکن کو دیتا ہے سکوں سے بھری ہوئی، بارکن وہ تھیلی اٹھا کے اس کے پیروں میں پھینک دیتا ہے۔ پھر غصے سے گنگور کو دیوار کی طرف دھکیل کر اس کو بولتا ہے کہ تم میری ایسے بے عزتی نہیں کر سکتے ہو، تم کو کیا لگتا ہے کہ میں نے چند سکوں کے عوض عمر کو قتل کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تم کو بہت زیادہ غلط لگتا ہے، تم کو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اب سب مجھ سے ڈریں گے، یعنی بارکن ان سب کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ سمجھ جائیں کہ وہ بہت اونچی چیز ہے۔ پھر سین عثمان کے خیمے میں آتا ہے، جہاں دونوں بوڑھے حال و بحال ہو چکے ہیں۔ گغاتو تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آدمی نشے کا مریض ہو یا کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو۔ پھر سپاہی وزیر کے جسم سے ذرا اتار دیتے ہیں اور وہ تمام چیزیں جو وزیر نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے جسم کے ساتھ لگا رکھی ہوتی ہیں سب کی سب اتار لی جاتی ہیں۔ عثمان گغاتو کو بولتا ہے کہ دیکھ لو، تم اپنے دوست کی بزدلی دیکھ لو، ان چیزوں کے بغیر یہ لڑ تک نہیں سکتا۔ وزیر کی زبان اس کے بعد پھر سے پھسلنے لگتی ہے، وہ دوبارہ سے دھمکیاں دینے پہ اتر آتا ہے، عثمان میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، عثمان میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، عثمان میں تمہارے ساتھ وہ کر دوں گا۔ سب اس کی باتیں سن کے بس ہنستے رہتے ہیں۔ کو لگتا ہے کہ شیر کے سامنے ڈالے جانے کے بعد بھی وہ بچ جائے گا، واہ واہ۔ ادھر گغاتو اس حالت سے سخت عاجز آیا ہوا ہوتا ہے، وہ عثمان کو بولتا ہے کہ یا تو اسے مار ڈالو یا پھر بات کرو، یہ سب نہ کرو۔ ان دونوں بڑھاؤں نے جوانی وہ برے کاموں میں لوگوں کو تنگ کرنے میں اور ان کو ذلیل و خوار کرنے میں گزار دی، اور اپنا ان کا بڑھاپا بھی رج کے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ پھر عثمان وہ نکولا کو مخاطب کرتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ وزیر کا ٹھا کٹھا کھولنے کے لیے نکولا اپنی دانست میں چوڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ عثمان نے یہ کام اس کو بولا ہے۔ پھر وہ وزیر کی حالت کا مذاق اڑاتا ہے اور گغاتو کو بولتا ہے کہ یہ آدمی تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری بولیاں لگایا کرتا تھا، تمہاری تباہی کی باتیں کیا کرتا تھا۔ وزیر غصے سے نکولا پہ جھپٹا مارنے لگ جاتا ہے،
لیکن وہ تو نکولا ہوتا ہے، ابلیس کا پھپھا، جی بھر کے لگائی بجھائی کرتا ہے۔ اس کے بعد وزیر ایک نیا پینترا کھیلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں، میں صرف جو ہے نا اچھا کرنے کی کوشش کرتا تھا، میرے کچھ طریقے غلط تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر عثمان اس کی کم عقلی پہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ وزیر تم ایسے حکیم ہو جس سے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ ان کو مرواتا پھرتا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر اس کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم کو طاقت پسند ہے نا، دیکھو میں نے تمہاری طاقت تم سے چھین لی ہے اور اب میں تم سے تمہاری زندگی بھی لے لوں گا۔ پھر وزیر گندوز کو بولتا ہے کہ تم بھی تو فائدہ اٹھانے والے تھے نا، تم کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا تھا، لیکن تم دیکھنا اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ رہنے کے لیے اس خیمے کی چھت بھی نہیں رہے گی۔ گندوز اس کو بولتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں صحیح وقت پر پلٹ آیا ہوں۔ گیخاتو کو دوبارہ دورہ پڑتا ہے، وہ عثمان کو بولتا ہے کہ جلد سے جلد یہ سب کچھ ختم کرے، اگر جان لینی ہے تو جان لے، اگر بات کرنی ہے تو بات کرے۔ عثمان اس کے پاس جا کے اس کا منہ بند کر کے بولتا ہے کہ تم کو ابھی وزیر کے بنائے گئے سارے منصوبوں کے بارے میں جاننا ہے، تم نے بہت سے لوگوں کو اذیت دی ہے، اس لیے تم بھی اذیت دیکھ کے بغیر تو نہیں مرو گے۔ پھر وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے سپاہیوں کو زہر وزیر نے دلوایا تھا۔ اس کے بعد تو گیخاتو جیسے پاگل ہو جاتا ہے، وہ سیدھا جھپٹا مارتا ہے وزیر کے اوپر اور ایسا لگتا ہے جیسے دو ککڑ میدان میں مقابلے کے لیے لڑ رہے ہوں۔ پھر سپاہی ان کو الگ کرتے ہیں تو عثمان بولتا ہے کہ ان دونوں کو باہر لے جاؤ۔ پھر سین ملہون کے خیمے میں آتا ہے جہاں اب اورہان کی حالت کافی بہتر ہوتی ہے، اس لیے وہ سب لوگ مطمئن ہوتی ہیں۔ پھر ملہون عائشہ اور سلیجان کا شکریہ ادا کرتی ہے، پھر وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ملہون اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو بولتی ہے کہ اورہان بس تھوڑی دیر اور انتظار کرو، اس کے بعد تم اپنے نانا سے ملو گے، تمہارے نانا بہت زیادہ بہادر انسان ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم بالکل اپنے نانا جیسے بنو۔ دوسری طرف عثمان کے خیمے میں عثمان سب کو بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے، اب زندہ رہنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو ہی نہ نوچ کھائیں گے۔ پھر نکولا خوش ہو کر بولتا ہے کہ جیت ہماری ہوئی۔ کوسس طنز کر کے بولتا ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے سوائے دھوکہ دینے کے؟ تو نکولا بولتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اتحاد کی بھلائی کے لیے کام کیا، میں نے ہمیشہ ہر چیز میں تعاون کیا اور عثمان کا ساتھ دیا ہے۔ کوسس اس کو بولتا ہے ہاں، ہر جگہ سے بھاگ کے۔ اس کے بعد نکولا کہتا ہے کہ میں نے صرف اپنی اور اپنے لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد عثمان اس کو بولتا ہے کہ تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہماری طرف آتا ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نکولا کی چالاکیوں اور بھڑکے مارنے والی عادت سے تو سب بخوبی واقف ہوتے ہیں، اس لیے اس کی باتوں پہ کوئی بھی زیادہ کان نہیں دھرتا۔ جیسا کہ گیخاتو نے بولا ہوتا ہے کہ نکولا بولے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر خاموش رہے تو خطرناک ہے۔ اس کے بعد عثمان گیخاتو کے پاس جاتا ہے، اس سے آرغون کے متعلق دریافت کرتا ہے کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ تمہیں تو وہ کبھی بھی نہیں چھڑا پائے گا، میرے شکنجے سے اب تم کو وہ بھی نہیں آزاد کروا پائے گا۔ گیخاتو اس کو بولتا ہے کہ آرغون تم کو نہیں چھوڑنے والا، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، مجھے چھوڑ دو۔ تو عثمان اس کو بولتا ہے کہ تم لوگ بالکل بھی اتنے بہادر نہیں ہو جتنا کہ تم لوگوں کو دکھاتے ہو، اصل میں تم لوگ بزدل ہو۔ گیخاتو اس کو بولتا ہے کہ تم ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہو، لیکن تم چھوٹے ہو اور تمہارے لوگ بھی چھوٹے ہیں، تم بغیر اتحادیوں کے کچھ بھی فتح نہیں کر پاؤ گے۔ تو عثمان اس کو بولتا ہے اچھا تو تم نے اس لیے وزیر کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھری تھی، تم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم کو کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنا۔ اس کو اپنی زندگی سے بہت پیار ہے، وہ بہت جلد اپنا منہ کھول دے گا۔ تو گیخاتو بولتا ہے کہ وہ چھوٹے دماغ کا آدمی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اگر تم نے اسے نہ مارا تو میں مار دوں گا۔ پھر عثمان اس کو بولتا ہے کہ تم خود کو بڑا بول رہے ہو، اس لیے میری قید میں پڑے ہو، میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہیں مار سکتا ہوں۔ اس کے بعد تو بڑھو بندے ہاتھوں سے اور کھلے منہ کے ساتھ دھمکیوں پہ دھمکیاں دینے لگ جاتا ہے، لیکن عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیر کوتائی پوری دیگ اپنے ہاتھوں میں لے کر کھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ اتنے میں سپاہی اندر آتے ہیں تو اس کو اپنی دیگ کی فکر پڑ جاتی ہے، لیکن سب لوگ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آرام سے کھاؤ، ہم تمہارا کھانا نہیں کھائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آئیگل تم کو کھانا کھانے کو نہیں دیتی؟ تو جیر کوتائی کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، اس لیے مجھے زیادہ تنگ نہ کیا جائے۔ سب لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ دیگ کے ساتھ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ آئیگل کھانے پہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ پھر ان سب کے پاس آگچہ درویش آتا ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، سپاہی کے استغفار کرنے پر بتاتے ہیں کہ یہ مال غنیمت ہے جو گیخاتو کو پکڑنے کے بعد حاصل کیا گیا ہے، گندوز نے تم لوگوں کے لیے بھیجا ہے، یہ تم لوگوں کی محنت کی کمائی ہے۔ دوسری طرف عثمان اورہان کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، اس کو ٹھیک دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ شیر بنے گا، ایک طاقتور سپاہی بنے گا، قبیلے کے لیے روشنی اور نور لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ پھر عثمان چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد طبل بجتے ہیں تو ملہون خوش ہو کر اورہان کو بولتی ہے کہ دیکھو تمہارے نانا آ گئے ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر جاتی ہے اور سامنے سے بارکن آتا ہے۔
جو کہ عمر صاحب کی لاش کے ساتھ آتا ہے۔ ملعون جو خوشی سے اپنے بابا کی راہ تک رہی ہوتی ہے، ان کی لاش دیکھ کر تڑپ جاتی ہے اور بابا سے لپٹ کر خوب روتی ہے، پھر اچانک سے رک جاتی ہے کیونکہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کے بابا کی شہید ہونے کی ایک خواہش تھی اور آج ان کی یہ خواہش پوری ہوئی ہے، اور وہ سب کو بھی رونے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ شہید پر رویا نہیں جاتا۔ سلوہ بارکن کا گریبان پکڑ کے اس کو بولتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، اور یہ سب کچھ دیکھ کے عثمان بھی بارکن کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس سے اس سب کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ تو وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم لوگ آ رہے تھے، رستے پر منگولوں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں عمر صاحب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد تمام سپاہی عمر صاحب کو تدفین کے لیے لے جانے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عثمان غصے سے وزیر اور گیغاتو کو باہر لانے کا بولتا ہے۔ جب وہ باہر آتے ہیں تو وہ ان کو بولتا ہے کہ تم دونوں ہی طاقتور آدمی تھے، لیکن تم لوگوں نے اس کو اچھے سے استعمال نہیں کیا۔ تم لوگوں نے اپنی طاقت کو غلط کاموں اور غلط رستے پر لگایا۔ تم نے ہر جگہ ظلم پھیلایا، مظلوموں کی جانیں لیں۔ بس اب وقت آ گیا ہے۔ گیغاتو اس کو آرگون کی دھمکیاں دیتا ہے جبکہ وزیر اس کو سلطان کی، اور عثمان کو بھلا کب پرواہ ہوتی ہے ایسی چیزوں کی۔ عثمان اپنی تلوار نکالتا ہے جسے دیکھ کر وزیر پٹانے لگتا ہے۔ اتنے میں طبل بجتے ہیں اور شور بلند ہوتا ہے کہ سلطان آ گئے ہیں۔ سلطان کو دیکھ وزیر کو جیسے کوئی خزانہ مل جاتا ہے، وہ خوشی سے باولا ہی ہوا جا رہا ہوتا ہے اور عثمان کو بولتا ہے کہ اب کیا کرو گے تمہاری بالکل بھی ہمت نہیں ہوگی کہ تم سلطان کے سامنے سر بھی اٹھاؤ، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ گیغاتو بھی اطمینان میں آ جاتا ہے کہ اب جان بچ گئی۔ سلطان آتے ساتھ عثمان سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ پہلے تم نے میری جان لینے کی کوشش کی، اب میرے وفاداروں کو مارنے جا رہے ہو؟ تو عثمان بولتا ہے کہ آپ کی جان ان دو کتوں نے لینی چاہیے، میں نے آپ کو سب بتایا، لیکن لگتا ہے کہ آپ پر کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو سلطان کہتا ہے میں جو دیکھوں گا اسی پر یقین کروں گا نا، اور میں اب جو دیکھ رہا ہوں وہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ تم نے شہنشاہ کے ساتھ معاہدہ کیا، گورنروں کے ساتھ کام کیا، تم جھوٹے ہو، اب تم فوراً ان دونوں کو چھوڑ دو۔ نیچے بیٹھے گیغاتو اور وزیر خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو عثمان بولتا ہے کہ جو حقیقت آپ نہیں دیکھ سکتے اب دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد عثمان سلطان اور وزیر کو مزید کوئی موقع دیے بغیر وزیر کی گردن اتار دیتا ہے اور بادشاہ خالی چلاتا رہ جاتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گیغاتو حق دق ہو کے عثمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ عثمان نے کیا کیا، کیونکہ گیغاتو کو اس بات کا نہ کہیں پہ یقین ہوتا ہے کہ سلطان کے آ جانے کے بعد وزیر اور وہ دونوں کی جان جو ہے نا اب وہ بچ جائے گی، لیکن عثمان نے تو سلطان کی بھی پرواہ نہیں کی اور وزیر کی گردن اڑا دی۔ عثمان نے اس وقت گیغاتو کو نہیں مارا کیونکہ اس کو یہ بات ثابت کرنی ہے کہ سلطان پہ حملے کے پیچھے گیغاتو اور وزیر تھے۔ وزیر کو اس لیے مار دیتا ہے کہ اگر وہ دیر کرے گا تو سلطان ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کیسے بھی کر کے وزیر کو چھڑا کے لے جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد یہیں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔